الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں اصحاب بدر کے ناموں کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا اور خاص وظیفہ ہے، اور جو کوئی یہ عمل کر کے جو بھی خواہش دل میں ہو وہ مانگتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی وہ خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آج 17 رمضان المبارک یوم بدر کا دن ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کہ حق و باطل کے درمیان لڑی گئی، جس سے مسلمانوں کی عزت و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ مقام بدر کے حوالے سے ہے کہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا، جس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور جس کے بعد اسلام کی عزت کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی ظاہری شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی، اور اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں واقعہ بدر کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد کے بارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی وہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیجے۔ کس طرح کتنے فرشتے بھیجے کہ جنگ کی ابتدا ہوئی، کفار واصل جہنم ہونے لگے، اور چند صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا۔ پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے ہوئے، اور اس کے بعد 5000 فرشتے ہو گئے۔ اس بات کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں کس طرح سے مسلمان بالکل کم تعداد میں تھے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کا یہ ہے، اس دن جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں نالج میں ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی اپنی یہ چیزیں جو ہیں وہ نالج میں رکھا کریں۔ اور تو ہمیں کئی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پتہ ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے واقعات ہوں ان کو آپ لوگ مد نظر رکھا کریں، یاد رکھا کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروایا کریں۔ اس کے علاوہ آج جو میں وظیفہ لائی ہوں، قبولیت دعا کا یہ وظیفہ ہے۔ آج کے دن ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں آپ کو 2 عمل بتاؤں گی۔ پہلا عمل کہ آج آپ نے جب آپ افطاری کرنے لگیں، افطاری کا وقت ہو، تو اس وقت آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اور 1 مرتبہ الحمدللہ سورہ اخلاص، اور 3 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کر اصحاب بدر کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، عشرہ مبشرہ تمام غزوہ بدر میں جو بھی شریک تھے ان کے نام مبارک کے صدقے میں میری فلاں حاجت کو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس طرح سے جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے مکمل ایصال ثواب کر دینا ہے، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ آج کے دن کسی بھی وقت آپ نے اصحاب بدر کے اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، جو ان کے نام ہیں وہ آپ کہیں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اب 313 نام ہیں، میں سامنے سکرین پر نہیں لکھ سکتی، تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے اصحاب بدر کے، یہ آپ نے سارے کے سارے آج کے دن پڑھنے ہیں، اور پڑھ کے ایک دفعہ صرف آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اصحاب بدر کے نام
پر ہمارے بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے نام سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور یہ صرف علماء کرام ہی نہیں فرماتے بلکہ بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ اصحاب بدر کے نام سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر کو مطلع فرماتا ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو چاہو عمل کرو، بے شک میں نے تم کو بخش دیا. اور ایک روایت میں ان کے لیے ہے کہ جنت ان کے لیے واجب ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدر و حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کو ہرگز آگ میں داخل نہیں فرمائے گا. اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ اہل بدر کا ذکر کرتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں، احادیث مبارکہ ملتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ میں نے چند بیان کی ہیں. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے. ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے مختلف وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اکثر اوقات عبادت میں گزرتی ہے، تو ہم آپ کے لیے کم وظائف لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ وظائف لائیں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. تو اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.